حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ہمہ وقت عاجزی کے ساتھ رہنے اور زندگی گزارنے کا حکم عنایت فرمایا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب عاجزی کرتا ہے تو خالق کائنات زمین و آسمان میں اس کی شان کو بڑھا دیتا ہے، اور یہ دعویٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر عاجزی کرے، انکساری کرے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی میں عزت، اور فرماتے ہیں کہ اگر تواضع عاجزی انکساری کرتے ہوئے اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اس کی عزت چلی گئی ہے اور اس کی عزت مزید کم ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر میں اسے اس کی کھوئی ہوئی عزت واپس کروں گا۔ تو دیکھیے کہ کس قدر شان ہے عاجزی کرنے والے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اگر عاجزی کرتے ہوئے کسی کی عزت گھٹ جائے، جو کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ عاجزی کرنے والے کی عزت کو بڑھا دوں گا، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ عاجزی کرتے ہوئے میری عزت مزید کم ہو گئی، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ روز محشر جب وہ میرے پاس آئے گا تو میں اسے اس کی کھوئی ہوئی عزت کو واپس کروں گا، اسے اس دن بڑی شان عطا کروں گا اور بڑی عزت سے نوازے گا خالق کائنات جل جلالہ و من والہ۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا دفعہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، صحابہ سے ارشاد فرماتے کہ ہمیشہ عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنا، کبھی غرور اور تکبر نہ کرنا۔ آپ نے بہت مشہور واقعات سن رکھے ہوں گے محمود غزنوی کے اور ایاز کے، کہ ایاز محمود غزنوی کا جو ہے وہ وزیر تھا اور اس کی بارگاہ میں رہتا اور اس کے درباری معاملات کو سنبھالتا، اور محمود غزنوی بادشاہ تھا غزنوی کا۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایاز روزانہ بلا ناغہ بادشاہ کی خدمت کرتا، اور بادشاہ اس سے مانوس ہو گیا اور اس سے محبت کرنے لگا، اور دوسرے درباری حسد کرنے لگے کہ بادشاہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے، ہماری طرف زیادہ توجہ نہیں کرتا، بات بھی اسی کی بات کو اہمیت دیتا ہے دربار میں، اور فیصلہ بھی اسی کا مانتا ہے، اور جو یہ کہہ دے بادشاہ اسی پر عمل کرتا ہے۔ ہم اگر مشورے دیں، ہم سے اول تو مشورہ لیا جاتا ہے تو ہماری مشورے پر عمل نہیں کیا جاتا، بات بھی اسی کی چلتی ہے دربار میں۔ یہ بادشاہ کے سامنے بڑی عزت رکھتا ہے، لہذا اسے کسی نہ کسی طرح رسوا کیا جائے۔ تو ایاز روزانہ بلا ناغہ اس کا معمول تھا کہ جب دربار کے معاملات سے آزاد ہوتا اور وہاں سے چھٹی ملتی، اپنے کمرے میں دروازے کو بند کر لیتا اور تنہا بیٹھا رہتا۔ ایک صندوق تھی، صندوق کھول کر اسے دیکھتا رہتا۔ تو لوگوں نے جو دوسرے درباری تھے انہوں نے کہا موقع ہاتھ آ گیا، یہ روزانہ ٹھیک جب چھٹی کرتا ہے دربار سے، اور بادشاہ جب اسے اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے کمرے میں چلے جاؤ، یہ جو ہی کمرے میں آتا ہے آ کر دروازے کو بند کر لیتا ہے اور صندوق کھول کر بیٹھ جاتا ہے۔ دروازہ بند کیوں کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہو نہ ہو اس نے خزانے سے بہت سارا خزانہ چوری کر لیا، اور اس نے قومی خزانے کو اس پر ڈاکہ ڈال لیا اور اس سے مال چرا کر اپنے کمرے میں بھر رہا ہے، لہذا بادشاہ کو شکایت لگائی گئی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اسے چیک کریں گے اور اس کا امتحان لیں گے۔ تو ایک دن معمول کے مطابق جب دربار سے چھٹی ہوئی تو محمود غزنوی کے سے اجازت لے کر ایاز اپنے کمرے میں آیا اور دروازے کو بند کیا اور صندوق کو کھولا، اور کھول کر بیٹھا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، اور اس نے جلدی سے دروازہ کھولنے میں جلدی کی لیکن تاخیر ہو گئی۔ جو ہی دروازہ کھولا تو بادشاہ اندر داخل ہوا اور عرض کیا ایاز نے کہ حضور والا آج آپ یہاں پر تشریف لائے، اور کمرے کی تلاشی لی گئی تو کچھ نہ ملا، ایک صندوق جو پڑا تھا اسے تالا لگا ہوا۔ تو بادشاہ نے پوچھا محمود غزنوی نے کہ اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس میں کچھ نہیں، میری بنیادی ضروریات کا سامان ہے۔ لیکن لوگوں نے کہا جو دوسرے درباری تھے کہ نہیں، اسی نے سونا چھپا رکھا ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو کھلوایا، اور جب کھولا گیا تو اس میں بوسیدہ کپڑوں کا ایک جوڑا تھا۔ تو بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا کہ کوئی ہیرے موتی جواہرات اس میں بند نہ تھے، بلکہ ایک پرانا سوٹ تھا۔ تو محمود غزنوی بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ایاز نے عرض کیا کہ حضور یہ میری اصلیت ہے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ حضور والا
میں روزانہ بلا ناغہ، دو باتیں ہیں یہاں. ایک بات یہ کہ حضور جب میں آپ کی دربار سے خلاصی لے کر، اجازت لے کر جب اپنے کمرے میں آتا ہوں تو یہ میں شاہی لباس اتار دیتا ہوں اور اس کو کھول لیتا ہوں اور اسے کھول کر اسے دیکھتا رہتا ہوں کہ روزانہ بلا ناغہ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے میری حیثیت، میری اوقات اور میری اصلیت یاد رہتی. میں اسے دیکھ کر یہ کہتا ہوں کہ تو ایاز اپنی اصلیت نہ بھول کہ تو کہاں پر ہے. آج تیرے پاس محمود غزنوی کا دیا ہوا شاہی لباس، تو وزیر ہے اس کی دربار کا، لیکن در حقیقت میں بھولنا نہیں چاہتا کہ میں اصل میں کیا تھا. لہذا حضور والا میں فوراً یہاں پر آتا ہوں اور آ کر بیٹھ جاتا ہوں اور اسے دیکھتا رہتا ہوں. اور دوسری روایت میں یہ فرمایا کہ میں اسے روزانہ پہن لیتا ہوں. تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے دروازہ کھولنے میں تاخیر کیوں کی جبکہ تمہارے پاس کچھ نہ تھا؟ تو اس نے کہا حضور والا میں جب واپس آتا ہوں اپنے کمرے میں دروازے کو بند کر کے شاہی لباس اتار کر رکھ دیتا ہوں، یہی بوسیدہ لباس پہن لیتا ہوں اور اپنے آپ سے کہتا رہتا ہوں، اپنے نفس کو کہتا رہتا ہوں کہ ایاز دیکھ جب تو یہاں پر آیا تھا تو بالکل ایسے ہی تھا. حضور میں اپنی اصلیت نہیں بھولنا چاہتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ امت عاجزی کرنا، انکساری کرنا. در حقیقت انسان اگر اپنی اصلیت کی طرف توجہ کر لے تو انسان نہ کبھی غرور کرے اور نہ تکبر کرے، فقط عاجزی و انکساری کے ساتھ زندگی گزارتا رہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور دعا ہے کہ خالق کے کائنات جل جلالہ اما نوالہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے. آمین. واخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.